رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک علما لدنی والمشرب الصافی ہنی یا وہاب یا غنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعة فإذا انزلنا علیہا الماء فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا در سورہ حامیم سجدہ، جو 7 حوامیم کی صورتیں تھیں اس میں دوسری صورت ہے۔ فصلت بھی کہتے ہیں حامیم، زیادہ تر حامیم سجدہ سے جانی جاتی، 41 نمبر صورت ہے۔ کل کا درس کہ اس میں خاص بات جو میں نے آپ کو کل بتائی، آپ کی گوش گزار کر دی، وہ یہ کہ رب کریم نے فرمایا اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، یہ نسخہ قرآن بتاتے، میں نے بولے 4 جگہ میں نے آیتیں تفصیل سے نہیں بتائی، لیکن یہ نسخہ بار بار بتانا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی برا کرے نہ کرو، ارے اچھا کرو، رب راضی ہو جائے گا اور وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں سب دنیا ہماری دوست بن جائے، لیکن دوستی کا طریقہ نہیں اپناتے۔ تو بولا یہ خصلت، یہ عادت اور ان اخلاقوں کا مالک نہیں ہوتا مگر صبر کرنے والا، اور ان عمدہ اخلاقوں کا یعنی ان کو نہیں پاتا مگر بہت بڑا حصے والا۔ اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ لے لو، وہ سننے والا، علم رہنے والا۔ اس کے بعد آیت سجدہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ سب سجدہ کریں۔ ہاں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں ان پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن براہ راست جو سن رہے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان پر سجدہ کل جس نے نہیں کیا بھول گیا تو وہ کر لے۔ آج کے سبق میں چونکہ یہ صورتیں مکی ہیں، یہ حوامیم کی 7 صورت اور آخری قرآن کے اکثریت صورتیں جو ہے نا یہ مکی ہے، اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے منظر جو ہے نا وہ زیادہ تر بیان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ ایک ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے، انک تری الارض خاشعہ، کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ وہ زمین کیسے ویران پڑی ہے، سوکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور وہ سنسان پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا، بالکل بیکار۔ یہاں خاشعتاً ویسے عاجز، فرمان بردار، لیکن اکثر جگہوں میں وہ مردہ زمین کو آپ دیکھتے ہیں، مردہ زمین کا لفظ ہے۔ پھر اللہ ان کو زندہ کرتے، یہ نہیں ان کے اوپر کوئی نباتات نہیں ہوتے، پھل اور درخت فصلیں وغیرہ نہیں ہوتے، خشک ہوتی، ویران ہوتی ہے، لیکن اللہ بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے اس کو کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ تو جب اس پر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، تو پھر وہ زمین جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، وہ ابھر جاتی ہے، اور اس کی رونق الگ ہو جاتی ہے۔ رب فرماتے اس کو دیکھو، ان الذی احیاها لمحیی الموتی، وہ ذات جس نے اس زمین، مردہ زمین کو زندہ کیا، اس خشک زمین کو تر کیا، سبز چادر پہنائی، اس کی یہ خوبصورتی یہ قدرت والے نے کی، تو وہ مردوں کو موتا، میت کی جمع ہے موتا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے قدرت رکھتے ہیں ہر چاہت پر، شیء شاء، جو چاہے۔ اسے بعض لوگ
اسی قرآن پاک کو پڑھ کے کتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ ہم نے خود 26 نمبر آیت میں پڑھا تھا یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو نا تو پھر قرآن سے آپ کے کردار اچھے نہ ہو، آپ کی زندگی راستے سے ہٹی ہوئی ہو، تو پھر آپ کو کوئی چیز، علماء میں بیٹھو گے تو ان سے بھی لڑائی، مسجد میں آؤ گے مسجد میں لڑائی، قرآن پاک سنیں گے بولے پتہ نہیں کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اعتراض کرو گے کہ اس میں یوں ہے اس میں یوں ہے. لیکن جب آپ کی زندگی، آپ کی تڑپ اچھی ہو، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس اللہ کی مرضی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی طرف آنے والے، ہم نے تو حدیث میں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے اور ایک بالش قریب آپ ہوں گے تو میں تو 1 گز قریب ہوں گا، آپ 1 گز قریب ہو گے میں 1 باغ قریب ہوں گا. اب میرے طرف آہستہ آہستہ آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، یہ نہیں میری رحمت ہے تمہیں بھی لپیٹ میں. تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، لیکن جب انسان اپنے آپ کو بے پرواہ کر دیتا ہے تو رب فرماتا ہے مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں، میں تو صمد ذات ہوں. تو اس لیے شیء شاء، جو اللہ چاہے اس میں یہ نقطے نہ نکالے. نیند بھی تو شے ہے، بچے بھی تو شے ہے، بیوی بھی تو شے ہے، جھوٹ بھی تو شے ہے. انا للہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیسی بات کر رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی دے. میں کتابیں پڑھتا ہوں الحمدللہ، تمام کتابیں پڑھتا ہوں. وہ کہتے نہیں تو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو جھوٹ ہی نہیں بول سکتا. بھائی اللہ کی ذات پاک ہے کیسے؟ کہتے کیا وہ شے نہیں ہے؟ پھر تو موت بھی شے ہے، بیوی بھی شے ہے. کیا ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نیند لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو کہتے ہیں نیند کیا شے نہیں ہے؟ اللہ کی پناہ. ان الذین یلحدون، ان کا وہ آ گیا ہے، وہ لوگ جو لحد سے یلحدون ہے، لحد وہ اس قبر کہتے ہیں جو بالکل ایک سائڈ پہ قبر سیدھی ہو، پھر اس کے سائڈ پہ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. ایک شق ہے سیدھی قبر، پہلے نیچے لے جاتے ہیں پھر اس میت کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں. اور لحد جو ہے نا پہلے سیدھی لے جاتے پھر ایک سائڈ پہ. دیہات میں ایسے ہوتا ہے، اب بہت کم ہوتا ہے، تو وہ ہٹ جاتی ہے. تو یلحدون کے معنی بھی وہ الحاد، وہ ہٹ جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ کجروی کرتے ہیں دین میں. فی آیاتنا، ہماری آیتوں پر قسم قسم اعتراضات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سوچ سے بھی بچائے کہ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس تک ہماری عقل کی رسائی نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن اس چیز میں عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہے. ہم تو اللہ کے نبی کو بھی بے عیب مانتے ہیں کہ کأنک قد خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ والے یقیناً بے عیب ہوتے ہیں، ان کے اندر لالچ نہیں ہے، نفس کا وہ نہیں ہے، وہ بالکل وہ محنت کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں بالکل. بعض کا نظریہ ہے کہ نہیں، ان کے اندر یہ انبیاء علیہ السلام، ان کے اندر تو یہ طاقت، یہ قوت بھی نہیں ہوتی. بہرحال اہل سنت و جماعت کا جو صحیح عقیدہ ہے یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں طاقت ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں حضور یوں ہے یوں ہے، یعنی وہ ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن وہ انسانی عقل کے جو نبوت کی ضرورت ہے مخلوق کے لیے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں. پھر تو نمونہ ہی نہیں بنا، اس میں اندر ہے ہی نہیں تو نمونہ کیسے بنے گا؟ یہ بڑی پیچیدہ باتیں ہیں جو ابھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، لیکن ہم اب سنیں کہتا کہ اس طرح عقیدہ نہیں بناؤ کہ نہیں، اگر وہ کچھ چاہے بھی تب بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیسی بات کر رہے؟ ہاں فرشتے نہیں کر سکتے، وہ معصوم، اس لیے تو ان کے لیے جنت بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر دوسرا مادہ ہی نہیں ہے. لا یخفون علینا، ہم سے یہ چھپ نہیں سکتے، ہمارے علم میں ہے، ہمارے قدرت میں ہے، ہمارے گرفت میں ہے. افمن یلقی فی النار خیر، استفہام، کیا وہ جو جہنم میں ڈالا جائے، آگ میں ڈالا جائے گا،
یہ بہتر ہے امن یا وہ یاتی آمین یوم القیامہ، جو قیامت کے دن بڑا امن اور سکون سے آئے گا وہ بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے، جو قیامت کے دن مامون ہوگا، خبر سے اٹھتے ہی پتہ چل جائے گا، ان کے لے جانے کی کیفیت حالات اور انہیں تو زنجیروں میں جھگڑا جائے گا، چہرہ سیاہ، وہ تو کفاروں کی بری حالت ہوگی جب قبروں سے اٹھیں گے، قبروں میں بھی بری حالت، پھر وہاں اٹھیں گے تو بری حالت۔ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسے کوئی نظریہ نہ بنائے، اگر علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ امن میں رہیں گے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو یقیناً ایمان ختم ہو جائے گا۔ شیطان آپ سے وہ تو شروع کرتا ہے، لیکن وہ اس پر وہ بس تھوڑی کرتے کہ چلو اس کو گمراہ کر دیا، یا جو ہے نا نماز قضا کر دی، یا جو ہے نا شراب پلا لی، یا جو گناہ کر، چھوڑتا نہیں ہے۔ مین ٹارگٹ اس کا ایمان نکالنا ہے، اور وہ بہت آسانی سے نکال بھی لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں برائی پر فخر کرتے ہیں، تو برائی پر فخر کفر نہیں تو اور کیا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے مولیوں کو انہوں نے اپنے سکنجا، پیروں کو دیکھو کس قدر گمراہ کیا ہوا ہے، عورتوں میں بیٹھا ہے ماشاءاللہ جوان کا بچہ۔ ہم پیروں کو ماننے والے ہیں، ایسے نہیں کوئی آ کے پیروں، جعلی پیروں کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ پیروں کی نسبت اہل سنت و جماعت کے طرف ہوتی ہے، ان میں پیر زیادہ ہوتے ہیں، اور نام لیتے ہیں کہ ہم فلاں پیر کو مانتے فلاں، اور ان کے کردار کو دیکھو تو وہ مونچھیں منہ میں آ رہی ہے، ناخن بڑے ہوئے، کڑے پہنے ہوئے، ہاں نماز کبھی کبھار پڑھ لیتے، پیر جانے ہم ان کا کام جانے۔ میں نے بولا یہودیوں کا عقیدہ لیا ہوا ہے تو نے، تیرا پیر دنیا پرست ہے، وہ تو کہتے 500 روپے مجھے، کیا تمہیں دیا؟ وہ کہتے میں نے بیعت کی، کیا سکھایا تمہیں؟ سکھاتا تو کچھ نہیں ہے، ہم کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، ان کے لیے پھل فروٹ لے جاتے ہیں اور ایک لفافہ دے کے پھر آ جاتے ہیں، تو میں کچھ تربیت نہیں کرتا، تربیت تو نہیں کہتا، کہتے فکر نہیں کرو ہم ہیں نا، چندے پر اب نگاہ رکھتے رہنا، چندہ وقت پر پہنچاتے رہنا۔ اتنے فراڈی، اب سنیوں میں ان لوگوں پر ہماری نظر ہے جو رافضیت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں اس دن میں نے اس کے طرف پیغام بھیجا، لوٹ کے بولے یوں ہوگا، ارے میں نے بولا میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میرا جو کچھ بگاڑتا ہے بگاڑے، بولو تو اس لکھتا ہے اس طرح فتویٰ دے تو یوں کرے گا، میں نے بولا کرنے دو، میں نے بولا چندے سنیوں سے لیتا ہے، اور جب افتتاح ہو تو پھر رافضیوں کو لا کے اس میں ان سے افتتاح کر دے، اور ہمارے دونوں ورزی نہیں، اچھا تو ہے تیرا منہ ٹیڑھا ہو، اچھا تو ہے، تمہارے اندر غیرت ہوتی تو ایسے جعلی پیر جو ہے نا یہاں چندے نہ کر تو اتنا جو ہے نا اپنا راستہ نہ بناتے، یہ تمہارے جیسے بے وقوف ہے۔ بولا ارے وہ تو اہل بیت کی تو قدر کرتا ہے، کوئی قدر قبول نہیں ہے، سنیوں سے عقیدے سے پھر کیا کوئی قبول نہیں ہے، جا کے رافضیوں کے گود میں بیٹھا ہے، ان سے ہاتھ ملا، ہم گوارا نہیں کرتے، اور تو جو ہے نا وہ افتتاح کے لیے ان کو بلاتا صرف چندہ لینے کے لیے، کوئی تعلق ہمارا ان سے نہیں ہے۔ جو میرے نبی کے صحابہ کے خلاف صرف ایک کلمہ تک کہہ دے، میرا ایمان کہتا ہے زندگی بھر میری ان سے عداوت ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ ہم اللہ کے لیے پیارے نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی کہے بائیکاٹ، کچھ نہیں کر سکتے، بائیکاٹ تو کر سکتے نا، اور پھر ہم آ کے ممبروں پر بھی بلائیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، اندر نظریہ تو دیکھو یار، ان کا نظریہ کیا ہے، کم بخت کا، سنیے کو عقیدہ کا پتہ نہیں ہے، اہل بیت کو معصوم کہنے والا، واہ کیا بات ہے، یہ جہنم میں جائے گا کون؟ جس کا نظریہ خراب ہے۔ اعمال والے اگر ایمان لے گئے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بچ جائے گے، ایمان اگر لے کر آ گئے تو انشاءاللہ کامیاب ہو، لیکن ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے کہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میں کہتا ہوں شادی حال میں یہ ہونا چاہیے، ارے استاد جی اس سے کیا ہوتا ہے، کیا تو نے نبی کے سنتوں کو برباد کر دیا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، متفق ہو جاؤ اس پر۔ اعملوا ما شئتم، یہاں ڈانٹ ڈپٹ ہے، جو چاہو کرو،
من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ رب فرماتے جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ کفر کرے امر کا صیغہ ہے، لیکن ہر امر ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہوتا، یہاں ڈانٹ ڈپٹ کے لیے۔ ارے جیسے باپ ناراض ہوتے کہتے بیٹے جو من میں آتے کرو، میرے سے بات نہ کرنا، تو کہتے جو کرو یہ حکم ہے باپ کا، یہ ناراضگی ہے۔ کہتے بیٹے یہ نہیں کرو، جب تک وہ کہتے بیٹا رائے راست پیدا تو کوشش کرتے، جب کہتے اب یہ گیا کہتے جا بیٹے جا۔ تو اللہ تعالیٰ اب جب اس کا بیڑا غرق ہو گیا نا، ڈاکٹر بھی علاج کرتے کرتے آخر میں کیا کہتے ہیں، ارے جب اس کو پتہ ہے نا ختم ہو گیا، کہتے ارے جو جی چاہے اس کو کھلا دو۔ ابھی میرے 4 دن پہلے میرے وہ پھپھو کا انتقال ہوا، تو آخری دن میں ڈاکٹروں نے بولا جو مانگے دے دو، حالانکہ اس سے پہلے بہت سخت پابندی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا ہم نے بولا اب جو ہے نا حالات خطرناک ہیں، اب ان کو پتا کہ علاج تو ہو ہی نہیں سکتا، بات ختم ہو گئی۔ تو پھر جب اللہ فرماتے ارے جو چاہو وہ کرو، تو ختم ہو گیا، جہنمی ہو گیا۔ تو جو چاہو وہ کرو۔ من شاء فلیکفر، سورہ کہف آیت نمبر 29 میں جیسا کہا، کیونکہ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے اس کو رب نے اجازت دی، ایسے نہیں ہے۔ کرو گے وہ جو رب کا حکم ہے، وما آتاکم الرسول، اس کو کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا میں ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، آج سے پتہ چلتا ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کہتا ہے تم نے جو کرنا ہے کرو، میں نے کیمرے لگا رکھے۔ وہ سدھر جاتے یار، تو یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے؟ جو جی میں آتے کرو، فیکٹری میں کام کرو، یہ کرو، مدرسے میں کرو۔ 2 نمبر مولیوں کے لیے ہم نے جو ہے نا مدرسوں میں بھی جو ہے نا 2 نمبر، نماز پڑھنے بھی 2 نمبر لوگ آتے ہیں نا، قاریوں پڑھانے کے لیے کلاس میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے تو سمجھا مولوی ہے، کلاس میں بیٹھایا مولوی ہے، اندر پتہ چلا تو 1 نمبر کا کم بخت کہیں کا وہ تو دوسرا تھا۔ اب اللہ سے تو نہیں ڈرتے، اس کیمروں کے دیکھ کے ہوشیار ہو جاتے۔ جو پکا مسلمان ہوتے وہ کہتے ہیں ارے میرے رب کے فرشتے ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی پرواہ کبھی ذہن میں آتا بھی نہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ جو 2 نمبر ہوتے کہتے یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، ذکر قرآن پاک، ذکر محمد الرسول اللہ، جو ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو ذکر کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کا رسول، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا تو انکار کر دیا۔ جن تک نبوت یا قرآن کی خبر نہ پہنچی وہ کیا ہے، مرفوع ہے، مرفوع القلم ہے۔ جب اللہ کا پیغام آیا اب آگاہ رہے۔ انہوں نے کفر کیا، انکار قرآن پاک کا، جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے، ان سے منہ پھیرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کے دروس میں ٹانگ اڑاتا ہے، تو رب فرماتے ان کی زندگی تنگ کر دوں گا، ان کی زندگی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قرآن پاک کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بلندی اسی قرآن پاک کی تعلیمات سے دیتا ہے، اور ذلیل بھی تب کرتا ہے کہ جو قرآن پاک کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جب تمہیں قرآن پاک کو چھوڑ دو گے تو پھر گئے۔ اور رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب میری امت نے تو قرآن پاک کو چھوڑ دیا، تو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، درس کرتے رہیں گے، اور ان کے تعلیمات کو دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے بیرون ممالکت میں کتنے مسلمان، ان کو کتنے مشکلات کا سامنا پڑتا ہے، تو جب یہ سنیں گے کہ مسلمانوں کا یہ تو اصل مسلمانوں کا کردار تو یہ ہے جو قرآن نے بتایا نا۔ مسلمان قرآن پاک کو مانتے ہیں، کیا مانا؟ جو اس قرآن میں ہے اسی کو مانتے ہیں۔ تو ہم بروں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتے، کوشش کرتے کہ دین کے طرف آ جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے
مشرکین مکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، منافقین سے کتنا وہ کیا، آخر کار پھر جب وقت آیا تو بولا اب ختم. جب اللہ کا حکم آئے کہ اب بنو قینقاع سے کیا کرنا ہے، بولا اب تیار رہی ہو. بنو قریظہ سے کیا کرنا ہے، بنو نذیر سے کیا کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، ارے یہ بڑی عزت والی کتاب ہے، یہ بڑی مضبوط کتاب ہے، بڑی نفع والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے. قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کے اوراق، اس کی جلد، اس کا جزدان سب عزت والے ہیں کہ ان کی بے ادبی حرام ہے. جس سینے میں قرآن کریم ہے وہ سینہ اور سینے والا عظمت والا ہے. اس ڈیسک پہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا، ہم اس کی بھی تعظیم کرتے ہیں. جو جزدان ہو، جو اس کو کپڑا لگو، اس کو کتنی تعظیم سے. تو جس دل میں ہو، جس زبان پہ ہو، اور جو عالم دین اس قرآن کی خدمت کرے، ہم سب اس کے غلام ہیں. ہاں، وہ ہمیں اپنے ماں باپ جیسے پیارا ہے. ہمارے ہاں ایک کام ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ، ایک عالم نے صحیح زندگی خدمت کی، لا دن لگا رہا، محلے کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، حتی الامکان جو طریقہ تبلیغ ہے کرتا رہا. لیکن اس کمبخت نے محلے میں ایک جعلی پیر تھا، اس شیخ القرآن نے، اس نماز پڑھانے والے، اس دین سکھانے والے نے کہا جعلیوں پیر جو ہے نا، ان سے بچوں، یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے. وہ کمبخت مسجد ہی چھوڑ کے بھاگ گیا. بولا ارے اس نے تو نام نہیں لیا، اس نے تو کہا جو بے نمازی ہے، جو یوں ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اس نے مسجد ہی چھوڑ دی جوان کے بچے نے. بولا میں اس کو دیکھوں گا. اب یہ کہاں سے ایمان لے کر دنیا سے جائے گا؟ جس نے تمہیں دین سکھایا، تمہاری اولاد کو دین سکھایا، اس کی کوئی قدر نہیں تھی. اور اس جعلی پیر کے جس نے جھوٹ بولا فکر نہیں کرو میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. جھوٹ بولا اس کے کم بخت نے، جہنمی نے. یہ تو خود جہنمی ہے. تو کیسے جنت میں لے کے جائے گا؟ تو جنت کے اعمال بتا سکتا ہے بس، ورنہ ہمارے پاس قرآن پاک سے دلائل موجود ہے. اللہ نے اختیارات نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو راستہ دکھا سکتا ہے. پیارے محبوب جس کے صدقے دنیا آباد ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. یہاں کیا مراد ہے؟ آپ مثال المطلوب کسی کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے، جنت کا راستہ دکھا سکتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ شورى آیت نمبر 52، اور یہ آیت نمبر 57 تھی کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ 1400 سال پال جعلی یہودیوں کا ایجنٹ آیا اور مرید کو بے نمازی بنا دیا، حرام خور بنایا، داڑھی منڈا بنایا، والدین کا نافرمان بنایا. اب وہ جو ہے نا نماز چھوڑ کے بھاگ گیا. بولے یہ تو پیروں کو بھی نہیں مانتا، ایسو پیروں کو اللہ کی بجا، اس کو کیوں مانو؟ ان کو مانتا ہوں. ماننے کے اعتبار ہے کہ یہ بڑا شیطان ہے، یہ دنیا پرست ہے. اسے چور اچھے، میں کہتا ہوں ایسوں سے چور اچھے، کیونکہ کھلم کہتے ہیں ہم چور ہے، ڈاکو ہے. کسی کا ایمان تو چور نہیں خراب کرتا نا. کسی کو مار دیا تو یہ جنت میں گیا. لیکن اس پیر نے جس کو مارا، جو بے نمازی ہے، جو شراب خور ہے، جو بدکار ہے، جو خوبصورت لڑکوں کو بیٹھا کے اپنی چاپی کرواتا ہے، اپنے عورتوں سے جس کے بیعت کے اس سے چاپی کرواتا ہے، یہ تو جہنم میں لے جاتا ہے. یار چور تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے؟ مار دے گا نا گولی، موبائل لے گا، پیسے لے گا نا، مجھے جنت مل جائے گی. من مات دون مالی فہو شہید. میں اپنے مال کی حفاظت کرتا رہا، مجھے چور نے مارا، مجھے چور جہنم میں نہیں لے جا سکتا، یہ جیل یہ لے جائے گا، یہ کم بخت. کیونکہ میں نے تو سمجھا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان، اس کے نام تو پیر کا نام بھی لگا. یہ نام لگاتے وقت کو سوچ لیا کرو، اس قابل بھی ہے نہیں ہے. درس قرآن بھی دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. درس حدیث بھی دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. فتوے بھی دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا. تیرے پیر کو نماز آتی ہے؟ کبھی تمہارے سامنے پڑھی ہے؟ پتہ نہیں آتی. اس دن ایک نے میرے پاس بولے یہ دیکھے کم بختوں کے، وہ سوشل میڈیا والے بھی ان کے پیچھے پڑے ہوتے، اور اس سورہ اخلاق پڑھا ہے، لم یلد لم یولد. اللہ نہ کرے پیروں کے خلاف جو اہل حق ہیں گمراہی بولتے ہیں، لیکن ان کی حفاظت
جن کے صدقے یہ دین آیا، اب ان کے لباس میں یہودی آئے تو لازماً ہے. ہاں صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے یا نہیں ہے؟ وہ آسمان کے ستارے. میرے نبی نے فرمایا ارے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. لیکن منافقین کو ہم صحابہ تو نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ قرآن نے انہوں نے کہا، ان سے کہا کہ یہ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے. آپ کوئی کہ بولے کہ تو کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ کیا حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کیا حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد نہیں کیے؟ نہیں بھائی، قرآن نے انہیں جہنمی کا، وہ غلط راستے پہ، وہ دنیا پرست تھے، مادہ پرست تھے، وہ صحابہ میں داخل نہیں تھے. تو یہ لوگ پیروں میں داخل ہو نہیں ہے، یہ صرف فقط مشاکلت فی اللفظ ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ، خوبصورت بات. ارے یہ کلام اللہ کا ایسا پیارا کلام ہے، اس میں بات، اس میں غلط بات، ہاں اس میں غلط حکم، ارے نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یعنی کسی طرح. اللہ نے فرمایا اس کتاب کو ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کسی طریقے سے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی اس کلام میں. تو جو بھی پڑھائے گا سنو، قرآن پاک کو سنو. رب فرماتے جب بھی پڑھا جائے نا سنو، تم مرحوم بن جاؤ گے. تم ہو، بولے میرے ابو کو مرحوم لکھ لینا. میں نے بولا کیوں؟ کہتے وہ مر گیا. میں نے بولا تمہیں پتہ چل گیا وہ مرحوم ہو گیا؟ وہ تو متوفا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ متوفا. کہتے مرحوم لکھ لے بس. کیا زندے مرحوم ہوتے ہیں؟ کہتے نہیں. کیوں نہیں تھے؟ قرآن سننے مرحوم ہیں، اب سب مرحوم ہو. ناراض تو نہیں ہو گیا نا؟ جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، ہاں وہ مرحوم ہے. جس پر غضب برس رہی ہے وہ مغضوب ہے. وفات پا گیا، ان کا والد متوفا ہے، ہاں وفات پا گیا، انتقال کر چکا ہے. بڑا حسن ظن کرتے ہیں، کہتے یہ مرحوم ہے. نہیں تو عوام جو ہے وہ مرحوم کے معنی یہ نہیں لکھتے یہ جنت میں چلا گیا، وہ کہتے مر گیا. اس سے ہم لڑتے نہیں ہیں کسی سے، بولے اچھی بات ہے بولے. وہ اس معنی میں بھی نہیں لیتے کہ مرحوم کے معنی ہے کہ جنت پہ چلا گیا. لیکن جو پاس ہو گیا وہ مرحوم ہو گیا، جو فیل ہو گیا ہمارے کو بس مرحوم ہے. کتابوں میں جو وفات پائے نا اس کو کہتے ہیں متوفا سن فلاں فلاں. متوفا کتابوں میں متوفا یہ جانتے ہیں. اللہ کے کلام کی شان کہ یہ محفوظ ہے. بس ایسے پیارا کلام. حدیثوں میں گڑبڑ کر دیں گے، فقہ میں بڑھ کر دیں گے، اردو رسالے والے گڑبڑ کر دیں گے، ہاں وہ غامدی آ کے گڑبڑ کر دے گا. ہاں وہ بھی بڑا اللہ کی پناہ. اچھا عوام جو ہے نا، اب ایک انسان فاسق فاجر ہے، گناہ میں ملوث ہے، اور ان کی شکل میں ایک مولوی آ گیا اور اس نے بولا میں مولوی ہوں. یہ فاسق فاجر کہتا ہے یار یہ اچھا ہوا. اب اللہ نہ کرے، اب یاد رکھیں کہ اعمال تو اپنے اپنے ہوتے ہیں، لیکن جو عالم دین وہ بالکل سنتوں کے مطابق ہے. اب ان سے زیادہ محبت کرے مقابلے اس سے کہ اس کے 6 فٹ میں کبھی سنت تمہیں نظر نہ آئے. میں نے جاوید غامدی کا نام لیا، اب اس کو دیکھے تو ٹوپی نہیں ہے، اس کو دیکھے تو داڑھی بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے حکمران اور یہ لبرل لوگ جو ہے نا اس کو بڑے چاہتے ہیں. تو اگر دجال آئے گا نا تو یہ لبرل سب اس کے پیچھے جائیں گے، بولے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. اب بھائی کا میں نے بولا اللہ تعالیٰ میں زندگی میں ایک وقت آنے والا ہے کہ اس ممبروں پر جو ہے نا داڑھی منڈے بغیر ٹوپی کے بغیر سنتوں کے بیٹھیں گے اور لوگ کہیں گے یار یہ مولوی اچھے ہیں. وہ ایک کمبخت پتہ نہیں کون تھا، وہ کہتے یار علامہ اقبال قادری اعظم بھی تو بڑے بڑے علماء تھے، ہم ان علماء کو مانتے ہیں. میں نام نہیں لیتا، کہتے ہم ان علماء کو مانتے ہیں جو بغیر ٹوپی کے بغیر داڑھی کے تھے. اب بھائی تو تمہیں ٹوپی اور داڑھی سے کیا کہ بغض ہے؟ آپ نے نہیں رکھا تو بولا اب اللہ تعالیٰ عمل کریں گے. یوں تو نہیں بولا نا کہ نہیں ہم ایسے مولویوں کو مانتے. بھائی جو وہ تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم ہر مسلمان کے لیے کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن کم از کم ایسے تو نہیں کرو یار.
ایک نمازی آپ کا دوست، ایک بے نمازی، اور یہ جو بیچ میں دوست ہے نا یہ خود بھی بے نمازی ہے، تو یہ کہتے ہیں یار نمازی سے میری اتنی نہیں بنتی، اب یہ پکا شیطان بن گیا، یہ بے نمازی سے بھی اچھا ہے۔ اب یہ شیطان نے اس کو ایسے ورگلا، ایمان سے بھی خالی کر دیا۔ شیطان نے کیا کر دیا؟ بولے یار میں تو ان سے اڑتا بیٹھتا ہوں لیکن نمازی سے بے نمازی اچھا، کیسے؟ تو نے تو کفر کر دیا۔ بے نمازی قرآن کہتا ہے یہ جہنمی ہے، اور نمازی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ نمازی جنت ہے یا نہیں ہے؟ نمازی جنت ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہے نا، قرآن میں ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کسی فرد کو یوں نہیں بولو کہ یہ نمازی جنت، یہ نہیں بولو، یہ تو رسول اللہ کی شان ہے۔ باقی کہہ دو مسلمان جنتی ہے، اہل سنت و جماعت جنتی ہے، والدین کا فرمان بردار جنتی ہے، لوگوں کا خدمت گزار جنتی ہے، نمازی جنتی ہے، روزہ رکھنے والا جنتی ہے، حج کرنے والا جنتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا جنتی ہے۔ یوں نہ کہو کہ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کسی کو کہہ دے جہاد بھی کر رہے ایک شخص، کافروں کو بھی مار رہے، میں لوگوں نے بولا بڑا بہادر ہے، میرے نبی نے کہتے جہنمی ہے۔ وہ کہتے میرا صحابی کہتے میرا تو دل ہل گیا، اگر یہ جہنمی گیا تو پھر تو جب پیچھے چلا تو پتہ چلا آخر میں خودکشی کر کے وہ منافق تو چلا ادھر چلا گیا۔ منافقین بھی آتے تھے نا نوٹ کمانے کے لیے، ممبروں پر یہ جعلی پیر جو آتے ہیں کس لیے آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں میرا دادا، وہ اچھے لوگ تھے، وہ جو ہے نا بڑے ان کے مرید تھے، اب اس نے بولا ان مریدوں کو بھی گھیرنا ہے، ہاں وہ ہاتھ پاؤں چومتے رہیں گے، بول دے یار ایک تیر دو شکار، یہ گدھا نشین ہو گیا۔ یہ گدھا نشین کیا بن گیا؟ آگے آپ بتا دیں۔ اچھا یہاں پہ کل انشاءاللہ اس درس کو پورا کریں گے، 24واں پارہ ہمارا ختم ہوگا کہ تنزیل، یا آخری کلمے تنزیل من حکیم حمید۔ اچھا یہ آیت مبارکہ، اس سے یہ سورت بھی شروع ہوئی تھی کہ یہ قرآن پاک دیکھیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور یہاں سے ہم نے جب شروع کیا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہاں پہ ہم نے 10 اوصاف قرآن پاک کے پڑھے تھے، تو یہاں بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کس نے نازل کی؟ جو حکمت والا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ تعالی حکیم ہے۔ کیا اس میں دوسرے لوگ کلمہ ہوتے یہ بھی حکیم ہے، لیکن یہ مشاکلت فی لفظ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ جیسے اللہ علیم ہے، کہتے یہ فلاں انسان علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، فلاں انسان بصیر، لیکن الفاظوں میں مشاکلت ایک جیسے الفاظ ہیں، معنی میں کوئی تعلق ان سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکیم ہے کہ اس کا کوئی فعل ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اسے میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، تو میں نے بولا تخلیق میں پیدا کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ شیطان کو پیدا کوئی بولے کہ یار یہ تو غلط پیدا کیا، نہیں، اس میں ہزار حکمتیں، کیونکہ جب پیدا اللہ نے کیا تو حکمت سے تو خالی نہیں ہو سکتا۔ شیطان نہ ہوتا تو جنت کیسے ملتی؟ فٹ بال کے میچ چلیں، کرکٹ کے میچ چلے، اگر مقابلہ نہ ہو تو کپ کیسے ملے گا؟ کپ کس کو ملتا ہے؟ مقابلہ کرنے والوں کو، میدان میں اترنے والوں کو۔ تو ابن آدم میدان میں اترا ہے اور اللہ نے ایسے تنبیہ کی، بولے اے ابن آدم ہوشیار رہنا، دشمن سے لڑنا، صحیح ٹکر لینا، اور جب بھی تم کمزور پڑو نا تو میری پناہ لے لینا، میں پناہ جب دے دیتا ہوں نا پھر میرے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، وَيُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ تو یہ حکیم بھی ہے اور ایسا حکیم جو حمید ہے۔ کیا ہے؟ اچھا یہ وزن جو ہے نا صفت مشبہ، یہ فاعل کے معنی میں بھی آتے ہیں اور مفعول کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام ہے اس میں مبارک بھی محمد دونوں معنی میں ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، وہ انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے۔
حمید، اب کسی اس کا نام ہے حمید، یہ معنی ہو سکتا ہے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، لیکن حمید کے یہ بھی معنی جس کی زیادہ تعریف کی جائے، حمید ہمیشہ تعریف کی جائے۔ یہ وہ رب ہے، اس رب نے یہ کتاب نازل کی جو حکمت والا ہے اور جو تعریف والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو رب العالمین ہے، جو حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کو ہمیشہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لو کہ زندگی بھر 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ٹائم، آج سوشل میڈیا ہے، آپ گھر ٹی وی پر بھی میری یہ نصیحت لے لو، اپنے پلو کے ساتھ باندھ لو کہ ایک انسان نے نصیحت کی تھی مسجد میں کہ 24 گھنٹے آپ کے ایسے نہ گزریں کہ آپ کا تعلق قرآن سے نہ بنے۔ اب تو موبائل کا دور آ گیا، میں جب بھی گاؤں جاتا تھا ثوابی قرآن پاک اپنے پاس گود میں رکھتا تھا۔ میں نے بولے نہیں، سفر میں میں اللہ کی کتاب کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، میں جہاں بھی رہوں۔ اب موبائل نے لے لیا تو اس میں میں نے بہت ساری تفسیریں ڈالی، تو میں ابھی اب جو گاؤں سے آ رہا تھا ایک عالم دین میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بولا آپ نے چھوٹا موبائل بڑا، بولا نہیں یہ تو گناہوں کی جڑ ہے، یہ فلاں فلاں۔ میں نے بولا اچھا۔ میں نے بولا اب دیکھیں راستے میں آتے رہے، میں نے بولا میں یا تو فتووں کا جوابات دے رہا ہوں یا تفسیریں پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی سوال کرے میں جواب دے دیتا ہوں۔ بولا فلاں بات، میں نے بولے تھے کہ فلاں تفسیر میں فلاں جگہ لکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے بولا حضور ہم نے باطلوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب جو مولوی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا ٹانگ اڑائی کا بڑا مزہ آتا ہے، اس کو ٹانگ اڑا دینا۔ بولے دیکھ ہمارے تو عوام بھی ایسے ہیں، بولے مسجد میں انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے اور ویڈیو کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ میں نے بولا ایک شیطان بھی لگا، تو بھی شیطان ہے۔ لوگوں نے فلمیں بنا، ڈرامے بنا، اور مولوی بس اسی پہ لگا ہوئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تو کبھی بولو پیلام ہے، کبھی بولے حرام ہے، لگا ہوئے حرام ہے حرام ہے۔ میرے ایک مقتدی نے دوسرے کو بولا حرام ہے، میں نے بولا ادھر آ، تو نے کیوں بولا حرام ہے؟ میں نے بولا کیا پیلام نہیں ہے؟ وہ دیکھنے لگا یوں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بولا حرام تو عام ہے، جو شروع میں ہوتا ہے، بعد میں جو بکتے وہ تو پیلا عام ہے۔ وہ ہکا بکا کی سجی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بولا کون سے جانور کا نام حرامی، جنگلی گدھا حرام ہے یا پالتو گدھا حرام ہے؟ بولو سچ اب کیا کر، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں نے بولا پھر بولتا کیوں ہے تو؟ جب میں بیٹھا ہوں تو کیوں بولتا ہے حرام ہے پیلام ہے؟ یہ کہاں سے تو نے نکال دیا؟ اس کو پہلے سیکھو۔ تو یہ جو کام نہیں کر سکتے، اب اس نے فتویٰ لگا دیا، بولا وہ جو ہے نا، ارے بھائی پوری دنیا اس پر متفق ہوئی، کہتا ہے نماز پڑھانا اسپیکر پہ حرام ہے۔ اب وہ غریب جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں تو ویسے بھی نہیں پڑھا سکتا، آواز جائے گی تو میری تو ویسے بھی وہ غلط ہے، تو آہستہ آہستہ پڑھوں گا، کونے میں چھپ کے بیٹھوں گا، 2 افراد کو بیٹھا کے درس کروں گا، میرے زندگی چلتے رہے گی۔ میں نے دنیا سے مقابلہ تھوڑی کرنا ہے، ہم نے باطلوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور یہ باطل سے ٹکر کے لیے ہم نے یہ لگائے ہوئے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، تمام ادیان سے اعلیٰ ہے، اور اس کے تعلیمات قرآن پاک کے نبی کے تعلیمات، اس کے ذریعے ہم پیغام پہنچاتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ آپ جہاں بھی جاؤ گے غیروں نے اتنا وہ کر لیا کہ وہ پورا، یہ میرا بیٹا جانتا ہے، انہوں نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور ایسا وقت آنے والے اس کو کیا بولتے ہیں، پوری دنیا کی تشریح اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کے ہمارے گھر کی تصویر اس پہ موبائل پہ دے دو، وہ بولتے یہ تمہارا گھر ہے، یہ سب ہے، پورا ایک سیارہ انہوں نے اٹھائے ہوئے میپ۔ اب دیکھیں عنقریب وہ یہاں تک آنے والے ہیں کہ اسی کے ذریعے وہ ہماری ویڈیو بھی بنائیں گے، یہاں درس بھی وہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم اسی پہ لگے ہوئے حرام ہے اور پیلا عام ہے۔ بھائی ان چیزوں دیکھیں آلات آتے رہیں گے، جب علماء نے ایک چیز کو لے لیا نا کہ اس کے ذریعے تبلیغ کرو، اب ان کا مقابلہ کرنا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ڈرامے، یہ چیزیں، یہ فلمیں، یہ فحاشیاں، یہ اوریان حرام ہے، تو میں یہ پیغام کیسے پہنچاؤں گا؟ کیسے پہنچاؤں گا؟ یہ آلہ ہے پہنچانے کا، میں اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ مسلمان وہ ہے
جو اللہ کی بندگی کرے، حرام سے بچے، شرابوں سے بچے، قتل و غارت سے بچے۔ کتنے ڈاکو ہیں ان کے ہاتھ میں آج جو ہے نا موبائل ہے۔ میرا ایک درس سن لے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، مجھے تو ثواب ملے گا نا۔ تو ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، کیا مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک فسادی آیا تھا پاکستان میں، وہ اتنا بڑا کم بخت تھا، بولو چھوڑو یہ کلاشنکوف وغیرہ، ہم باطل سے لڑیں گے، تلوار اٹھائیں گے۔ وہ گھوڑا بھی اس نے بنا لیا۔ یہ سعد کا واقعہ، اتنے مسلمان سعد ہیں، بولے یار یہ تو صحیح بات کر رہے یار، ابھی تلوار اٹھا کے گھوم رہا ہوتا تھا گھوڑے پر، بولا ہم اسے مقابلہ کریں گے۔ ارے قرآن پاک تو نے نہیں پڑھا ہوا، اللہ فرماتا ہے اتنی ٹیکنالوجی تیار کرو جس سے دشمن ڈرے۔ کہاں پڑھا تھا؟ سورہ انفال میں پڑھا تھا۔ دشمن کو کیا تو گھوڑے سے ڈراتا ہے؟ کوئی تلوار سے ڈراتا ہے؟ وہ الگ دور تھا، آج ایٹم بم سے ڈرے گا۔ آج جو ہے نا جدید حالات ہے اور تو اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب مسلمان بھی حیران کہ ہمارے مولوی کیا کر رہے ہیں یار، یہ تو کہتے ہیں ایٹم بم تو انگریزوں نے بنایا، ہم کیوں بنائے؟ اور وہ جو ہے راکٹ تو انہوں نے بنایا۔ ارے جس دور میں پیچھے چلے جاؤ، آلات جنگ جو مسلمان نے بنائے وہ دوسرے بعد میں بناتے تھے۔ آج ہم یہاں پہ آ گئے بس ملا کی دوڑ مسجد تک۔ ہاں وہ ملا کہتا ہے میں جو ہے نا ہم علماء کو مانتے ہیں، اس قسم کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں نہیں ہم جنگ کریں گے تو تلوار سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ فساد جس لباس میں بھی اسلام کو بدنام کرنے والے انہوں اس کے فساد سے بچائے، کسی لباس میں بھی ہو، حاکم وقت کے لباس میں ہو، مولوی کے لباس میں ہو، پیر کے لباس میں ہو، جو دین کے لیے جن کی زندگی وقف ہے، ان کی سوچیں دین کی تبلیغ کے لیے ہے، اور یہ سوچے ہیں کہ ہمارا دین سب سے اعلیٰ و بالا ہے، لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری، ہم بھی اس میدان میں اتر جائیں، کیونکہ غیر لگا ہوا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ بند کر رہا ہے۔ پہلے علماء کیا کچھ کرتے تھے، آج علماء صرف بس درس دے سکتے ہیں۔ ہم جدید ٹیکنالوجی سے دور ہو گئے، ہم کیوں؟ ہم کمزور تھے۔ ہم اللہ کرے کہ ہم اس پر متفق ہو جائیں اور آگے یونیورسٹیوں میں بھی جا کے پڑھائیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بنائیں اور دنیا والوں تک جو دین حق ہے اس پیغام کو پہنچائے کہ حق یہ ہے، تم جو سمجھتے ہو لوگوں کو باور کرواتے ہو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس حاضر کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔